رحمن یا رحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم جاہلیت کے زمانے میں جو میراث کی تقسیم کار کے حوالے سے جانیں گے۔ ظاہر بات ہے اسلام ایک میکینزم رکھتا ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کی ترکہ کو، اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اس کے ورثاء کے مابین میں۔ لیکن اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی کے اندر جو طریقہ کار وضع تھا، انہوں نے جو کچھ پیرامیٹرز اور کچھ کرائٹیریا بنا کے رکھا تھا ورثاء کے لیے، کچھ شرائط انہوں نے مختص کر کے رکھے تھے کہ اگر جو بندہ ان شرائط کے اوپر پورا اترے گا تو اس کو میراث میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 3 کرائٹیریا انہوں نے مختص کر کے رکھے تھے کہ جس کے اندر یہ 3 کرائٹیریا کے اوپر جو پورا اترے گا اس کو میراث میں حصہ ملے گا، اور اس کو وہ جو ہے ورثاء میں گردانتے تھے۔ سب سے پہلا جو کرائٹیریا انہوں نے مختص کر کے رکھا تھا ورثاء کے لیے وہ تھا القرابہ، رشتہ داری۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف میراث میں سے حصہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے 3 شرائط مختص کر کے رکھے تھے کہ جو رشتہ دار ان 3 شرائط کے اوپر پورا اترے گا تو وہ میراث لینے کا حقدار ہوگا اور اس کو میراث دیا جائے گا۔ پہلی شرط انہوں نے یہ لگائی کہ الذکورہ، کہ صرف اور صرف نارینہ رشتہ دار میراث لے سکتا ہے، گویا کہ خواتین کو انہوں نے خارج کر دیا۔ دوسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ البلوغ، کہ صرف اور صرف نارینہ جو ہیں ان میں سے بھی مرد حضرات یعنی جو بالغ ہو جائے وہ میراث میں سے حصہ لے سکتے ہیں، گویا کہ بچوں کو انہوں نے خارج کیا۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی تھی کہ القدرۃ علی الحرب، کہ میراث میں وہ بندہ، وہ مرد، اس کو میراث ملے گا کہ جو لڑ سکتا ہوں، جو دفاع کر سکتا ہوں، جو ہٹا کٹا ہوں۔ گویا کہ عرب کے سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقہ ہے، خواتین ہے، بچے ہیں، بزرگ ہے، ان کو میراث سے محروم کر کے رکھا گیا تھا۔ جو دوسرا کرائٹیریا انہوں نے مختص کیا تھا میراث کے تقسیم کار کے لیے وہ انہوں نے الولات، یہ جو ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے تھے، معاہدہ ہوتا تھا، تو اس بنیاد پر ایک حلیف جو ہے وہ دوسرا حلیف کا وارث اس کو گردانا جاتا تھا اور اس کے جو ترکہ ہیں اس میں سے اس کو حصہ ملتا تھا۔ جو تیسرا کرائٹیریا انہوں نے مختص کر کے رکھا تھا وہ تھا تبنی، کہ وہ کسی کے بیٹے کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے میرا منہ بولا بیٹا ہے، اپنا متبنہ بناتے تھے کہ آپ کو جو ہے آپ میرا منہ بولا جو ہے بیٹے ہیں، پھر اسی کو جو ہے اپنی میراث میں سے حصہ بھی دیتے تھے، اور عرب کے سوسائٹی کے اندر اس کو باقاعدہ جو ہے وارث تصور کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی میں یہ 3 کرائٹیریا انہوں نے مختص کر کے رکھا تھا کہ اگر یہ کرائٹیریا جس میں پایا جاتا ہے تو وہ وارث بھی ہیں، اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا، ادروائز میراث میں سے حصہ وہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن اسلام چونکہ پورا میکینزم رکھتا ہے اس حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ترکہ میں سے اس کے والد کو کتنا ملے گا، اس کی امی کو کتنا ملے گا، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اسی طرح بہنوں کو، بھائیوں کو، تو یہ ایک پورا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔